دین اسلام نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور اسی میں سے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آقا ہے، کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس لیے داخل کیا جائے گا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جنت میں اس لیے داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اب جانور کو تکلیف دی، یعنی کہ بلی کو، تو اس وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور جانور ہی کو آسانی پہنچائی تو اس وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب جانوروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنے سے، یعنی تکلیف دینے سے جہنم اور ان کے لیے آسانی کرنے سے جنت، تو انسانوں کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، ہمسایوں کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، اپنے بڑوں کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا، اس نے رونا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ یہاں سے اب ہمارے لیے یہ اس چیز میں سمجھنا چاہیے کہ ایک اونٹ کے تکلیف میں آنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اس کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تو جو ہمارے پاس گھر میں کام کرنے والی ہیں، یا کوئی کارخانہ ہے، کسی کا فیکٹری ہے، اس کے پاس جو مزدور کام کرنے والے ہیں، ان کو مارنا، تھپڑ مارنا، اور یہ جو بچے چھوٹی چھوٹی شاپس پر کام کرتے ہیں ان کو گالیاں نکالنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کو مارنا، تھپڑ مارنا، اور کوئی تو پائپ کے ساتھ مارتا ہے، گالیاں نکالتے ہیں، اسی طرح بہو پر ظلم کرنا ساس نے، یا پھر ساس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اور بہو جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، جان بوجھ کے کھانا نہیں دیتی، جان بوجھ کے اس کو میڈیسن نہیں دیتی کہ یہ ماری جائے۔ تو ایک بلی کو اس عورت نے مار دیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو سوچیں جو انسانوں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ جس بھی رشتے میں ہیں، آپ نے کسی بھی انسان کو، مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن لوگ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنے حج، عمرے اور زکاتیں ادا کی ہوں گی، غریبوں کو بھی بڑا کھانا کھلاتے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برے کام بھی کیے ہوں گے۔ کیا کام کیا ہوگا؟ کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جھوٹا الزام لگایا ہوگا اور اس کیس جیت لیا، یا اس کو ذلیل کر دیا، یا اس کو سزا دلوا دی، جو بھی معاملہ کیا، یا پھر فرمایا اس نے کسی کا حق لیا ہوگا، مال لیا ہوگا، اور یا پھر فرمایا اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں حدیث میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، جن کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن تو پھر فیصلہ ہوگا،
اس دن تو عدل ہوگا، کوئی کسی کو ناانصافی نہیں کسی کے ساتھ کر سکے گا۔ تو فرمایا پھر اس دن جو ہے نا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کو تکلیف دی گئی ہے، تو تکلیف جو دینے والا ہے، چاہے اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں، اس کی نیکیاں لے کے اس جس کو تکلیف دی گئی تھی اس کو دی جائیں گی۔ تو اس لیے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ دنیا میں تو چلو ہمیں موقع مل جائے گا معافی مانگنے کا، لیکن قیامت کے دن جب اعمال سارے ختم ہو گئے تو پھر نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بھائی کو، بہن کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو کسی بھی طرح کی آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی، اور اگر جان بوجھ کے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اس وقت آپ کی نیکیاں جو ہے نا وہ لے لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے محفوظ۔ اور دیکھیں، مسلمان کو تکلیف دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے ہی تکلیف دی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور سارے پرندے، جانور، مچھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھتی ہیں، سنتی ہیں، درود بھیجتی ہیں اور آپ سے محبت کرتی ہیں۔ درخت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، پتے بھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا ہے، تکلیف دی کسی مسلمان کو تو اس نے مجھے ہی تکلیف دی ہے۔ اور فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یعنی مسلمان کو تکلیف دینا ڈائریکٹ، آپ انڈائریکٹ، یہ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جو اللہ کو تکلیف دے تو وہ سکون میں رہ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو بھی جان بوجھ کے تکلیف نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قضائے حاجت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حکم دیا تو وہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ پھر اب یہاں پر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے کون مانتے ہیں؟ درخت بھی مانتے ہیں۔ تو ہم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کر نہیں مانتے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ درخت کو بھی اشارہ کرتے تھے تو وہ بھی بات سنتے تھے، بلاتے تھے تو وہ بھی آ جاتے تھے، تو فوراً اس نے چھاؤں کر دی۔ پھر ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گردن کو زمین پر رگڑتا ہوا حاضر ہوا، زمین پر رگڑا ہے، وہ اتنا بلبلایا، اتنا رویا کہ اس کے ارد گرد کی جگہ جو ہے نا ساری تر ہوگی، گیلی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کی طرف آدمی بھیجا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ اونٹ مجھے ہبہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس کے معاملے میں بھی بھلائی کی توقع رکھتا ہوں۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا۔ یعنی فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس نے مار دینا ہے، ذبح کر دینا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس کا کیا رکھوں گا؟ خیال رکھوں گا۔ اس لیے اگر گھر میں مہمان آ جائے نا، مہمانوں کو آپ کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں، زیادہ آ گئے ہیں، تو جو آپ کے پاس کام کرنے والے نا ان کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر اگر بڑے بڑے مہمان آ گئے ہیں، بڑے بڑے گیسٹ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں آپ ان کو بھول جائیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کا خیال رکھیں اور کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ ہی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ بعض اوقات ہاتھ نہیں بندہ لگاتا، لیکن زبان سے اس بندے کو ایسی باتیں سناتا ہے، اتنی تکلیف پہنچاتا ہے کہ اتنے ہاتھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرما دیں، کشادگی کی دعا فرمائے تو ایسی کشادگی ہوتی ہے اس بندے کے لیے کبھی تنگی نہیں آتی۔ کسی مریض کے لیے دعا فرما دیں تو ایسی شفا ملتی ہے، پھر وہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آ گئے، میرے قریب آ گئے۔ میں اپنے پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا، یعنی سامان وغیرہ لانے کے لیے، جیسے کوئی رکشہ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، ٹیکسی ہوتی ہے نا، اسی طرح پانی وغیرہ لانے کے لیے ان کا ایک اونٹ تھا۔ فرماتے میں اس پر سوار تھا جو تھکاوٹ کے باعث چل نہیں رہا تھا، سلو ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھک گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی جانب تشریف لائے، اونٹ کو تھوڑی سی تھپکی لگائی، جیسے کرتے ہیں نا چل چل، اس طرح کرتے ہیں نا، اور اس کے لیے دعا کی تو وہ آسانی سے دوسرے اونٹوں سے آگے چلنے لگا، آسانی کے ساتھ۔ اس کی تیز رفتار کیسی ہوئی کہ وہ آسانی کے ساتھ چل رہا ہے، اور سارے اونٹ پھر کیا ہو گئے؟ پیچھے رہنا شروع ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب تم اپنے اونٹ کو کیسا دیکھتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے دعا فرمانا اور اس کو کہنا کہ چل، اس کی اتنی برکت ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں وہ سب اونٹوں سے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، ہاتھ مبارک، اللہ کے سامنے کلام اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا فرما دیتا ہے۔ تو انہی نبی کی میں بات بتا رہا ہوں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے ہی دی ہے۔ تو جو اس طرح کا معاملہ کرے گا تو وہ سکون میں رہ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حضرت حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی قیس کے ایک بزرگ کو اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے پاس ایک سرکش اونٹنی تھی۔ سرکش سمجھتے ہیں؟ جو بے قابو ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے، اس کے تھنوں پر دست اقدس پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ بھی دوہا، یعنی کہ دودھ چویا پھر، یعنی وہ کسی سے قابو نہیں آ رہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گئے ہیں اس کے پاس گئے ہیں، دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہوگی، وہ بے قابو جو تھی اب وہ قابو میں آ گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے ہیں کہ آپ جو بھی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا سا بنایا ہوا تھا، کہ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ ادھر آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خود آ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹنی جو دیہاتی کے قبضے میں ہے چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اگر اس اعرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو، یعنی اس پر چوری کی حد جاری کرو، اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو اس کو میری طرف لوٹا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اعرابی نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کر لیا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور آپ سچے بھی ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو سزا مل رہی ہوتی ہے اور آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ساس بہو میں اس طرح کا معاملہ، کہیں کام آپ کرتے ہیں تو ایک نے کام الٹا کیا اور آپ پر الزام لگا دیا، تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں ان اعرابی نے جو ہے نا کیا کیا تھا، انہوں نے اپنا سر جو ہے نا جھکا لیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا نا کہ اس پر چوری کا الزام رکھ رہا ہے تو اعرابی نے جو ہے نا اپنا سر جھکا لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی سے کچھ پوچھنے لگتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، پھر وہ شرم کے مارے اس نے اب سر جھکا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ میں تمہاری حجت سے دلیل پکڑوں گا۔ اسی اثنا میں دروازے کے پیچھے سے نا اونٹنی بول پڑی۔ کبھی کبھار جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو آپ یاد رکھیں ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صبر کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ تو دیکھیں پھر اب اس کے حق کے لیے، اس کی گواہی کے لیے اونٹنی بول پڑی اور کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی اور مالک ہے، یعنی کہ یہی میرا مالک ہے اور میں اس کی اونٹنی ہوں، اس نے چوری نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تجھے اس ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیرا عذر بیان کرنے کے لیے قوت گویائی بخشی۔ اے اعرابی یہ بتا تو نے سر جھکا کر کیا کہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرابی جب تو نے سر جھکایا تھا تو نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو وہ تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اونٹنی کو تیری گواہی کے لیے بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تو ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہے، تو خود سے قائم ہے، نہ ہی تیرے ساتھ کوئی معبود ہے جس نے مخلوق بنانے پر تیری مدد کی ہو، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی معبود نہیں، اور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی اور رب ہے کہ ہم تیری عبادت میں شک کریں، تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی تو بہت زیادہ بلند ہے، تو سب سے زیادہ بلند ہے۔ پس اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، تو کیا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور یہ کہ مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ اب طریقہ دیکھیں کیسا ہے، اس شخص نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد کہا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج، اور پھر کہا اللہ مجھے اس الزام سے بچا لے۔ آپ کو جب کوئی مصیبت پریشانی ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے، آپ سورہ فاتحہ دیکھیں سب سے پہلے یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اس کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، بعد میں بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راہ سے پر چلا دے، بعد میں اپنا کام کہہ رہا ہے نا۔ تو اس اعرابی نے بھی اسی طرح کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے اعرابی میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات کو لکھنے کے لیے تنگ گلیوں کے موڑوں سے لپک کر آ رہے ہیں، پس تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کر۔ اب یہ دیکھیں اس کے مانگنے کا انداز کیسا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا، اور اللہ کو کیسی ادا پسند آئی، فرمایا کہ فرشتوں اس بندے نے جو جو کلمات بولے ہیں وہ سارے تم کیا کرو، لکھ لو۔
اور اس انداز سے اگر کبھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو آپ اس کو اپنائیں۔ میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ محبت کا انداز ہے نا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھ کر، یا کہیں لکھا ہوا ہے یا گنبد خضرا کی تصویر ہے، آپ اس کو ہی ہاتھوں میں اٹھا لیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تجھے سب سے پیارے ہیں، قرآن لے کر آئے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، تیری باتیں بتائیں، حدیثیں سنائیں، ہمیں سارے معاملات زندگی سکھائے۔ اے اللہ اپنے اس محبوب کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے شفا دے دے، میرے بھائی کو شفا دے دے، اس کے قرضے کو دور کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کا کام چل نہیں رہا اس کو چلا دے گا، وہ جو بھی نیک جائز خواہش ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔